سلام سامعین، پیش خدمت ہیں ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پہ عمران سیریز کی یہ دوسری ناول حماقت کا جال پارٹ 9۔ رنگون والا ہکا بکا رہ گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ عمران نے دروازے سے چھلانگ لگائی تھی اور اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ رنگون والا بوکھلا کے پیچھے ہٹا اور عمران نے کہا تھا، صدر صاحب آپ کا گدھا حاضر ہے۔ وہ کبھی عمران کو دیکھتا تھا اور کبھی صفدر کو دیکھتا تھا۔ صفدر کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ گدھے سڑک پہ سفر نہیں کرتے، البتہ اگر مضبوط ہوں تو ٹرک میں جوتے ضرور جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تم کون ہو؟ رنگون والا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ویسے وہ اپنی حیرت پہ لگ رہا تھا قابو پا چکا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، عمران نے کہا اور صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، لیکن یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ دفتن صفدر نے بقیہ آدمیوں کو بھی للکارا، خبردار اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ دیکھا تم نے کیسا بلبل کی طرح دہاڑتا ہے؟ بلبل کی طرح دہاڑنے پہ صفدر کو ہنسی آ گئی اور عمران غرایا، اسی طرح گرجتے برستے رہو ورنہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تمہارا ریوالور نقلی ارہب۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کر لیا جیسے کوئی غلط بات منہ سے نکلنے والی تھی۔ شاید ان دونوں آدمیوں نے لفظ نقلی سن لیا تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں ان کے ہاتھ جیبوں کی طرف گئے، مگر صفدر کے ریوالور سے ٹھیک اسی وقت 2 شعلے نکلے اور دونوں اچھل کر دور جا پڑے۔ رنگون والا بے حس و حرکت کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تو نہیں تھے۔ وہ اس وقت انتہائی سرد مزاج شخص نظر آ رہا تھا۔ آہا، تو یہ ریوالور نقلی نہیں ہے، عمران چہکا۔ ارے میں تو سمجھا کہ تم میری طرح نقلی ریوالور لے کے گھوم رہے ہو۔ میں دراصل بہت احمق آدمی ہوں مسٹر رنگون والا، اسی لیے میں تمہاری انجمن کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو نا، یہ بیوقوفی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اچھے خاصے اصلی ریوالور کو نقلی ریوالور کہہ کے تمہارے 2 آدمیوں کا صفایا کر دیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری اس انجمن میں میری ٹکر کا ایک بھی احمق آدمی نکل نہیں سکتا، اور اگر نکل آئے تو نکل آنے دو، کیا سمجھے؟ ہاں، رنگون والا کسی سانپ کی طرح پھکارا، میں عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جانتے ہو؟ ہاں، میں پہلے ہی جانتا تھا۔ عمران نے مسرت کا اظہار کیا، پھر صفدر سے بولا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ رنگون والا چپ چاپ ہاتھ آگے کر کے بڑھا۔ صفدر نے ریوالور جیب میں رکھ کے ہتھکڑیاں نکال لی۔ مشینیں اب بھی چل رہی تھیں اور ان کے بڑے بڑے پہیے تیزی سے گھوم رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی صفدر نے اس کی کلائیوں پہ ہتھکڑیاں رکھی، رنگون والا نے اس کے پیٹ پہ زور سے گھٹنا مارا۔ وہ چیخ کر دوسری طرف الٹ گیا۔ رنگون والا اسے پھلانگتا ہوا عمران پہ جا پڑا۔ نہیں، یہ غلط ہوگا کیونکہ عمران تو الگ کھڑا ہوا تھا اور احمقوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ رنگون والا اپنے ہی جھونک میں فرش پہ منہ کے بل گر گیا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ صفدر جو تھا وہ دانت پیستا ہوا پھر سے آگے بڑھا۔ یک بیگ رنگون والا اٹھ کر بھاگا، اور حقیقت ہے کہ اس وقت عمران بھی بوکھلا گیا تھا کیونکہ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی تیزی سے بھاگے گا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے، لیکن اب شاید اسے پانا آسان نہیں تھا۔ وہ تہہ خانے سے باہر آئے، سرنگ نما غار میں بھی اس سے مٹبھیڑ نہ ہوئی، اور اب پھر ان کے سروں پہ کھلا آسمان تھا۔ اندھیری رات سائیں سائیں کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اسے آس پاس تلاش کرتے رہے، لیکن پتہ نہیں کیا اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وہ پھر سرنگ نما غار میں واپس آئے۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے بہت سے قدموں کی آواز سنائی دی، چاروں طرف سے آتی لگ رہی تھی۔ چلو چلو جلدی کرو، عمران نے کہا اور سینے کے بل لیٹ گیا، اور ایک بار پھر وہ سینے کے بل رینگ رہے تھے۔ دفتن کسی نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو ادھر، اور ساتھ ہی ان دونوں پہ کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑیں۔ عمران نے بڑی پھرتی سے ایک گڑھے میں چھلانگ لگائی اور صفدر اس پر آ پڑا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی سروں کے اوپر سے گزری تھیں۔ صفدر نے یوں ہی اوٹ پٹانگ طور پہ فائر جھونک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمران بڑبڑایا، تمہارے پاس کتنے راؤنڈ ہیں؟ صرف 3 جو چیمبر میں ہیں۔ لاؤ ادھر دو، فضول برباد نہ کرو۔ شاید زندگی میں پہلی بار عمران کسی ایسے چکر میں پڑا تھا۔ پرانی عادت کے مطابق اس کی جیب بالکل خالی تھی۔
وہ یقیناً ایک یادگار رات تھی جب عمران سچ مچ خود کو پاگل تصور کرنے لگا تھا۔ مجرم شکاری کتوں کی طرح ان کا تعاقب کر رہے تھے اور وہ ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ کبھی چٹان میں چھپ جاتے، کبھی دھوئیں سے گھبرائی ہوئی شہد کی مکھیوں کی طرح باہر آ جاتے، شاید مگر ان کی قضا ابھی دور تھی، کیونکہ ابھی تک تو یہی ثابت ہو رہا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں صبح ہو گئی، اجالا پھیلنے لگا تھا۔ اس ویرانے میں تو ان کا مار لیا جانا لازمی تھا، کیونکہ اب روشنی ہو گئی تھی۔ اچانک انہیں ایک بہت بڑی کھائی نظر آئی۔ وہ ڈھلان میں دوڑتے چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ شکاری کتے ان کی نظروں میں نہیں تھے، لیکن شاید اس میں بھی کسی نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ دیکھو، وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اب فائر نہیں کر رہے تھے، شاید ان کے پاس بھی اب کارتوس ختم ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پتہ چل گیا تھا انہیں یہاں پناہ نہ ملے گی، کیونکہ وہ چاروں طرف سے اوپر سے گھیر لیے گئے تھے۔ دفتن انہوں نے ایک قہقہا سنا۔ اوپر ایک دیو قامت آدمی ہنس رہا تھا۔ ہو، یہ تو وہی ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا، وہی جو حیرت انگیز طاقت کا مالک ہے۔ ادھر اس آدمی نے کہا، نیچے مت جاؤ، میں ان کی چٹنی بنائے دیتا ہوں۔ صفدر لرز گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چٹان اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ چٹان لڑھکتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو بچا سکے تھے۔ صفدر تو چھلانگ لگاتے وقت گر ہی پڑا تھا۔ عمران کو رایا، اب دیکھو میں ان کی کیا درگت بناتا ہوں۔ اب اندھیرا نہیں ہے، شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے 3 گولیاں بڑی احتیاط سے رکھ چھوڑی تھیں۔ اچانک صفدر کو محسوس ہوا کہ عمران کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح پھول گیا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس پر اوپر دیوقامت آدمی دوسری چٹان سنبھال رہا تھا، لیکن یہ کیا؟ اچانک اس بار وہ چٹان کے ساتھ خود نیچے چلا آ رہا تھا، کیونکہ عمران کی گولی اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ کتنی بھیانک چیخ تھی! اس کے بعد صفدر کو تو ایسا محسوس ہوا کہ عمران پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ چڑھائی پہ دوڑا جا رہا تھا۔ اس پر پتھروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ اس دوران میں اس نے ریوالور کے بقیہ دونوں چیمبرز بھی خالی کر دیے تھے۔ عمران کے اوپر پہنچتے ہی انہوں نے یلغار کر دی۔ اب صفدر بھی اوپر ہی بھاگ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے پتھر کے ٹکڑے اٹھا کے ان کی کھوپڑیوں پر نشانے بازی کی مشق شروع کر دی۔ اس طرح اس یلغار کا خاتمہ تو ہوا، لیکن 4 آدمی اب صفدر پر بھی جھپٹ پڑے تھے۔ اب وہ دونوں الگ الگ ان سے نپٹ رہے تھے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور یہ کون تھا؟ یہ رنگون والا تھا۔ وہ عمران کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کی اس کوشش میں اس کے ہی اپنے 2 آدمی اب تک ہلاک ہو چکے تھے۔ تیسرے کے اوپر بھی جب اس کا خنجر پڑا تو اس کے آدمیوں کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ارے اندھے ہو گئے ہو تم کیا؟ ایک دہاڑ کے بولا۔ اس کا باپ بھی اندھا تھا۔ عمران نے قہقہا لگایا، تم لوگوں کو یہ کتوں کے پلوں سے زیادہ نہیں سمجھتا ہے؟ عمران نے غصہ دلایا۔ رنگون والا پھر غصے میں بھر کے عمران پہ جھپٹا، لیکن ایک آدمی کی پھر چیخ ابھری، کیونکہ اس کا خنجر ایک بار پھر اسی کے اپنے آدمی کو لگا تھا۔ یکبیک سارے آدمی اسی پہ ٹوٹ پڑے۔ ارے تم بھی تو آؤ! عمران نے دونوں ہاتھ ہلا کے صفدر پر حملہ کرنے والوں کو مخاطب کیا۔ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو دیکھو! وہ لوگ بھی پلٹے اور صفدر کو چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ صفدر چپ چاپ کھسک کے عمران کی طرف آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ عمران بولا۔ عمران نے رنگون والا کے آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا، واقعی تم دیکھ لو کتنا کمینہ ہے۔ تم لوگ اس کے لیے خون پسینہ بہاتے تھے اور تمہاری کوئی اوقات اس کی نظر میں نہیں ہے۔ رنگون والا کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ دفتن وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ 7 آدمی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عمران و صفدر ان کے بھی پیچھے تھے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ صفدر بولا۔ ایک نفسیاتی لمحہ، ایسی تفریح روز روز میسر نہیں آتی صفدر صاحب، ذرا تیزی سے دوڑیے، کہیں وہ اسے مار نہ ڈالے۔ میں ایسا کرنے تو نہیں دوں گا، مگر وہ کمبخت کتنی تیز دوڑ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اسے سرنگ نما غار میں گھستے دیکھا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے تعاقب کرنے والوں کو پلٹتے دیکھا۔ وہ اس طرح بھاگے تھے جیسے موت ان کا تعاقب کر رہی ہو۔ وہ ساتھی چیخ بھی رہتے، بھاگو بھاگو! یہ کیا معاملہ ہے؟ عمران رک گیا، لیکن پھر اس نے بھی پوری قوت کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ صفدر بھی پلٹ پڑا۔ آخر یہ کیا پاگل پن ہے؟ دیکھو وہ رک نہیں رہا ہے، کوئی لگتا ہے یہاں پہ ڈائنامو ہے۔ اور تبھی صفدر منہ کے بل گرا۔ عمران گرتے گرتے بچا۔ وہ دھماکہ ہی ایسا زبردست تھا، بڑی بڑی چٹانیں فضا میں اڑ رہی تھیں اور آگ کا ایک دریا سا تھا۔ وہ ایک اونچی چٹان پہ جا چڑھے۔ صفدر ہانپ رہا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دھوئیں کے کشیف بادل مسلط دیکھے
اور وہ سرنگ نما غار ہی ہو سکتی تھی. اڑا دیا، لگتا ہے سب برباد کر دیا. صفدر ہاپتا ہوا بولا، ہاں اس طرح جب بھاگے تھے تو مجھے لگا تھا کچھ یہی ہونے والا ہے، مگر وہ سب تھا کیا؟ صفدر نے پوچھا. عمران نے کوئی جواب نہ دیا. وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا. دوسری طرف 3 دن کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا تھا. خود سیکرٹ سروس کے ممبرز کو بھی اصل واقعے کا علم نہ تھا. دارالاحمق کے سارے ممبر چن چن کے گرفتار کر لیے گئے تھے. مسز نعمانی X2 کے حکم سے آزاد کر دی گئی تھی، لیکن پھر پولیس نے اسے گرفتار کیا. مسز گوہن جو کیپٹن خاور کی نگرانی میں تھی پہلے ہی پولیس کے سپرد کی جا چکی تھی. چوتھے دن سیکرٹ سروس کے ممبر دانش منزل میں X2 کی تقریر کے منتظر تھے، جو ٹرانسمیٹر سے ہلکا لاؤڈ اسپیکر منسلک کر دیا گیا تھا، جو ابھی آواز اس کی آنے والی تھی. اور ٹھیک 10 بجے آواز آئی، میں صفدر سارجنٹ نعمانی سے بہت خوش ہوں. انہوں نے بڑی چالاکی سے اس گروہ کی سراغ رسانی کی ہے. میں اپنے سارے ماتحتوں سے ایسی ہی کارگزاریوں کی توقع رکھتا ہوں. پھر اس نے آئل فیلڈ کے واقعات دہرائے. صفدر ایک ایک بات پہ سر ہلا رہا تھا. کچھ دیر رک کر X2 پھر بولا، رنگون والا کو علم تھا کہ عمران ان کے چکر میں ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ وہ اس کے خلاف ثبوت مہیا نہ کر سکیں گے، لہٰذا وہ نہایت اطمینان سے کام کر رہا تھا. اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ کسی دن یہاں کے آئل اسٹیشن پہ تیل کی پوری مقدار پہنچ گئی تو اس کا اطمینان رخصت ہو جاتا. میں نے کوشش کی تھی کہ یہ راز کسی پہ ظاہر نہ ہونے پائے. عموماً یہی مشہور کیا جاتا رہا کہ تیل کی پوری مقدار کسی دن بھی یہاں نہیں پہنچی تھی. پھر میں نے اس کا بھی انتظام کیا کہ یہاں کے آئل اسٹیشن کے کچھ ذمہ دار آفیسرز گرفتار کر لیے جائیں. ان گرفتاریوں نے اسے مزید اطمینان دلا دیا. پائپ لائن کی مرمت محض ایک ڈھونگ تھا، اور وہ ایک بار کھدائی کر کے یہ مشہور کر دیتے کہ پائپ میں شگاف پڑ گیا اور اب اس کی مرمت کر دی گئی ہے. پھر شاید کچھ دنوں تک پوری مقدار میں تیل آتا بھی رہتا، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی. قصہ دراصل یہ تھا کہ انہوں نے پائپ لائن سے ایک کنیکشن اور لگا رکھا تھا، یعنی کہ تیل کی چوری ہو رہی تھی یہاں پر. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے وہاں سے کنیکشن ہٹا دینے کا ارادہ بھی کیا ہو، لیکن اگر ان کا یہی ارادہ تھا تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ رنگون والا کو علم تھا کہ کسی دن تیل کی پوری مقدار پہنچ گئی تھی. ظاہر ہے ایسی صورت میں پوری پائپ لائن کی کھدائی کا مسئلہ درپیش ہوتا. بہرحال یہ قصہ ختم ہو گیا. فیلڈ انجینئر بھی ان غیر ملکی ایجنٹوں سے ملا ہوا تھا. اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر رنگون والا کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا. اس نے اس زمیندوز کارخانے کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا. میرے خیال سے تو اس کی ذہنی حالت ان آخری لمحات میں ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ اسے اپنی حفاظت کا بھی ہوش رہتا. کچھ دیر خاموشی رہی. پھر X2 کی آواز آئی، اچھا آپ سنو، احمقوں کی انجمن کا حال. یہ کئی بڑے حکام کی سرپرستی میں چل رہی تھی، جیسا کہ ظاہر زیادہ تر ہوتا ہے. ان بڑے پولیٹیشنز، نیتاؤں کی سرپرستی میں اس طرح کے گروہ اپنا کام کرتے ہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ان بیچاروں کو اس کے مقصد کا علم نہ تھا. وہ تو اسے رنگون والا کی ایک مزے کی بات، بیوقوفی کی بات سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ نئے ڈھنگ کی تفریح ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. حقیقت میں انجمن ان عورتوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اہم ترین سرکاری دفاتر میں کام کرتی تھیں. وہ انجمن تک پہنچانے کے لیے عجیب و غریب اور دلچسپ اور ہنسانے والے طریقے اختیار کرتے تھے. مثال کے طور پہ روشی اور مسز نعمانی والا قصہ بتایا کہ وہ کیسے دارالاحمق میں پہنچی تھیں. دوسری طرف عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا. اس نے روشی کے نئے فلیٹ سے اپنے ماتحتوں کو مخاطب کیا تھا، ساری بات بتا کے اب وہ فری ہو گیا تھا. اوہ ہو، روشی نے طویل سانس لی. یہ قصہ تھا؟ ہاں، اور اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے. عمران چپ ہو گیا. کیا محسوس ہوتا ہے تم کو؟ وہ یہ کہ، لیکن عمران کچھ بولا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ کلب میں بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جن کا تعلق کسی سرکاری محکمے سے نہیں بھی تھا. روشی نے کہا تھا. ہاں، وہ تو باقاعدہ طور پر رنگون والا کے لیے کام کرتی تھیں، یا پھر وہ انجمن کے اصل مقصد سے واقف ہی نہیں تھیں. کام کرنے والوں میں مثال کے طور پر مسز گوہن پیش کی جا سکتی تھی. لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ عمران غائب ہو گیا؟ بس یوں ہی، تھوڑی سی تفریح. جولیانا فٹز واٹر مجھے تلاش کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گی. او ہو، تو یوں کہو تو آج کل اس کے چکر میں ہو؟ روشی کو غصہ آ گیا. ہاں، میرے ایک خالو عرصے سے کھمارے بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سے ان کی شادی کرا دوں تاکہ وہ میری ہو جائے، مگر وہ سمجھتی ہے کہ تم میری خالہ ہو. میں تو اس کو اپنی خالہ بنانا چاہتا ہوں. روشی نے میز پر سے
ایک رول اٹھایا، اس کی طرف جھپٹی اور عمران وہ ٹاٹا کہتا ہوا کب کا باہر نکل گیا تھا۔ یہ دلچسپ عمران سیریز کی حماقت کا جال، یہ ناول یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آئندہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ایٹ لیسٹ آج تو ضرور بتا دیجئے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں۔ نہیں اچھا لگتا ہے تو بھی بتائیے۔ شکریہ۔